اچھا، اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ایک جو ہے وہ کو فیکٹرز ہوتے ہیں اور ایک جو ہے نا کو انزائم ہوتے ہیں۔ کو فیکٹر اور کو انزائم میں فرق تو آپ کو پتہ ہوگا۔ کو انزائم جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی وائٹامنس کے ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں، اور جو کو فیکٹر ہوتے ہیں وہ کیلشیم ہو سکتا ہے، میگنیشیم ہو سکتا ہے، زنک ہو سکتا ہے۔ تو یہ انزائم کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوں گے تو انزائم جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو کو انزائم اور کو فیکٹر، اس میں بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے، تو اب کنفیوژن جو ہے آپ کی دور ہوگی۔ کو انزائم جو ہیں وہ ڈیریویٹیو ہوں گے کس کے؟ وائٹامنس کے، اور جو کو فیکٹرز ہیں وہ ڈیریویٹیوز، یعنی وہ ان کا وائٹامن سے تعلق نہیں ہوتا۔ وہ زنک ہو سکتا ہے، میگنیشیم ہو سکتا ہے، کیلشیم ہو سکتا ہے۔ اکثر آپ نے ریئیکشنز دیکھے ہوں گے تو اس کے اندر اوپر جو ہے وہ لکھ ہوتا ہے زنک۔ اس طرح آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں کو انزائم۔ کو کا مطلب ویسے بھی یعنی کہ جو ساتھ کوآپٹیڈ ہو، جو ساتھ کام کر رہا ہو۔ اس میں ہمارے پاس ہے تھائمین، جس کو وائٹامن B1 بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ہے ہمیں دیتا ہے تھائمین پیروفاسفیٹ، اور تھائمین پیروفاسفیٹ جو ہے یہ پارویٹ ڈی ہائیڈروجنیز کا کو انزائم ہے۔ اور پارویٹ ڈی ہائیڈروجنیز کیا کرتا ہے کہ پارویٹ کو کنورٹ کرتا ہے ایکزیلو ایسٹیٹ میں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ کون سا سٹیپ ہے؟ پارویٹ جب چینج ہوتا ہے اسٹائل کوئے کے اندر تو یہ کون سا سٹیپ ہے؟ یعنی گلائکولائسس کا اینڈ پروڈکٹ کیا ہے؟ پارویٹ، اور پارویٹ چینج ہوتا ہے اسٹائل کوئے کے اندر، اور اسٹائل کوئے جو ہے وہ ٹی سی سیکل کا سٹارٹ ہے۔ تو ٹی سی سیکل کا سٹارٹ جو ہے وہ اسٹائل کوئے ہے۔ اچھا، یہ جو حصہ ہوتا ہے پارویٹ جب چینج ہوتا ہے اسٹائل کوئے کا میں، تو نہ تو یہ ٹی سی سیکل کا پارٹ ہوتا ہے، نہ ہی یہ گلائکولائسس کا پارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ گلوکوز سے جب گلائکولائسس شروع ہوتی ہے، گلوکوز کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے، تو ہمیں پارویٹ اس کا اینڈ پروڈکٹ مل گیا۔ جب ہم ٹی سی سیکل کی بات کرتے ہیں تو اسٹائل کوئے سے کرتے ہیں، تو یہ درمیان میں ایک ریئیکشن ہوتا ہے جس میں پارویٹ چینج ہو سکتا ہے اسٹائل کوئے میں۔ تو یہاں پہ اصل میں تھائمین پیروفاسفیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ وائٹامن B1 جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ سے انرجی ریلیز کروانے میں یا کاربوہائیڈریٹ کا میٹابولزم کروانے میں ہیلپ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں انرجی ملتی ہے۔ یعنی وائٹامن B1 جو ہے یہ کاربوہائیڈریٹ کا میٹابولزم کروا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں انرجی مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے FAD اور NAD پڑھا تھا، اور یہ دونوں جو ہے وہ آکسیڈیشن ریڈکشن ریئیکشن میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی پڑھا تھا کہ NADH2 3 ATP دیتا ہے، اور FADH2 جو ہے وہ 2 ATP دیتا ہے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کے اندر۔ اور یہ دونوں جو ہیں یہ بھی کو انزائم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ دونوں جو ہے کاربوہائیڈریٹ کا میٹابولزم، پروٹین کا میٹابولزم، لپڈ کا میٹابولزم کروانے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ تو ان کے میٹابولزم کے نتیجے میں ہمیں انرجی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے انرجی کے لیے ہمیں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ خود انرجی نہیں دیتے بلکہ
मेटाबॉलिज्म करवाते हैं कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और लिपिड का, और वो जो रिएक्शन हो रहे होते हैं उसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।